بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طلباء کو خوش آمدید۔ آج ہمارا اسلامیات لازمی کا 5واں لیکچر ہے اور اس میں ہم قرآن پاک کی منتخب آیات کا مطالعہ کریں گے، ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ یہ آپ کے سلیبس کا دوسرا حصہ ہے۔ تو منتخب آیات میں سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 3 آیات ہے اور جو کہ ایمانیات سے متعلق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 284۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، خاص اللہ کے لیے ہے ما فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمینوں میں ہے، زمین اور آسمانوں کی ملکیت اللہ کی ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، بدا کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا، وَإِن تُبْدُوا اگر تم ظاہر کرو، مَا فِي أَنفُسِكُمْ وہ جو تمہارے دلوں میں ہے، تمہاری جیوں میں ہے، او تخفوہ یا اس کو چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ تو حساب کرے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ، یا حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ فیغفر لمن یشاء پھر جسے چاہے بخشے، ویعذب اور عذاب دے من یشاء جسے چاہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے یا قدرت رکھتا ہے۔ تو یہ تھا ترجمہ کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے ہے وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ جس طرح دوسری جگہ ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین اور آسمانوں کی میراث ہے۔ میراث کا مطلب یہ کہ یعنی اللہ کی ملکیت ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ یا چھپاؤ، اندر دلوں میں، چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، دلوں میں جو کچھ ہے اس کے اوپر خبردار ہے، تو اگر تمہارے دلوں میں جو باتیں ہیں وہ چھپاؤ یا اس کو ظاہر کرو تو اللہ تعالیٰ اس کا تم سے حساب لے گا۔ پھر جسے چاہے فیغفر لمن یشاء جسے چاہے بخش دے گا، ویعذب عذاب دے گا من یشاء جسے چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر۔ اب اس میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ یہ کہ دل میں جو باتیں گزرتی ہے، دل میں تو بہت خیالات آتے رہتے ہیں، تو کیا اس کے اوپر بھی محاسبہ ہوگا، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جب یہ آیات اتری تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بہت پریشان ہوئے، نبی علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد وغیرہ یہ سارے اعمال جن کا ہمیں حکم دیا ہے، یہ تو ہم بجا لاتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے بس میں ہے، ہمارے طاقت میں ہے، لیکن دل میں پیدا ہونے والے خیالات اور وسوسوں پر تو ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، وہ تو انسانی طاقت سے باہر ہے، اس کے اوپر انسان کا کنٹرول تو نہیں ہے کہ دل میں کیا خیالات آتے رہتے ہیں، یہ تو غیر اختیاری چیزیں ہیں۔ تو حالانکہ اس آیت میں تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اللہ اس کا حساب لے گا، اس پر محاسبہ فرمائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ آپ لوگ سمعنا و اطعنا کے اوپر عمل کرے، یعنی سمع و طاعت اختیار کرے۔ پھر جب صحابہ کرام نے سمع و طاعت کا مظاہرہ کیا تو یہ جو آیت ہے اس کا یہ حصہ پھر جو اس کی وضاحت آ گئی، آگے منسوخ کیا گیا، مطلب کا یہ ہے کہ اس کی وضاحت آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، آگے آیت آ رہی ہے کہ انسان کو اس کے وسعت اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کے بقدر اس کے اوپر بوجھ لادا جاتا ہے، یا اس کے اوپر اس کو تکلیف دی جاتی ہے۔ بہرحال پھر نبی علیہ السلام کی حدیث مبارک بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے جی میں آنے والی یا دل میں آنے والی باتوں کو معاف کر دیا ہے، البتہ
ان باتوں پر گرفت ہوگی کہ اگر دل میں کوئی خیال آ جائے، خاص کر کوئی گناہ کا خیال آ جائے اور اس کا اظہار زبان سے کر دے، یا اس کو عمل میں لے کے آئے. تو مثلا کسی کے دل میں آیا کہ کسی کی غیبت کی جائے یا کسی کو اللہ نہ کرے گالی دی جائے، وہ اس کے زبان کے اوپر لے آئے، تو ظاہری بات ہے کہ اس نے عمل اختیار کیا، عمل کیا. یا کسی کے دل میں کوئی اور غلط عمل کا خیال آ جائے، تو یہ اس کے اوپر عمل کے قالب میں اس کو ڈال دے، تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اوپر پھر گرفت ہوگی. لیکن ویسے دل میں اگر خیالات آتے ہیں تو دوسرے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ یہ تو بالکل ایمان کی نشانی ہے، کیونکہ چور جو ہے علماء نے اس کی مثال ایسی دی ہے جیسے کوئی گھر ہو، کھنڈر بالکل، تو اس میں چور نہیں گھستا. جس گھر میں سامان ہو قیمتی اس میں چور گھستا ہے. تو جو دل ایمان سے بھرا ہوا ہو، ایمان سے لبریز ہو، تو اسی میں شیطان گھسے گا اور اسی میں وسوسے ڈالے گا مختلف حوالے سے. بہرحال پھر اس کی یہی تفصیل ہے کہ جو خیالات آتے ہیں تو اس کے اوپر وہ نہیں ہے، کوئی مواخذہ نہیں ہے جب تک اس کا پختہ عزم نہ کر لے، پختہ اس کا ارادہ نہ کر لے، یا اس کو عمل کے قالب میں اس کو اختیار نہ کر لے. تو یہ پہلی آیت تھی، اس کا مختصر سی اس کی تشریح تھی. اس میں سے جو مسائل نکلتے ہیں وہ یہی ہے کہ زمین و آسمان ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے. جو بظاہر ہم کہتے ہیں یہ میری ملکیت ہے، میری گاڑی اور میرا بنگلہ اور میرا فلانا اور ڈمکانا، تو یہ اصل میں سب باقی ہم تو چلے جائیں گے، لیکن یہ اصل ہے ملکیت اللہ تعالیٰ کی. انسان بطور نائب اس کو استعمال کرتا ہے، لیکن اللہ کی امانت ہے. اگر اس کے انسان کا اپنا جسم بھی اللہ کی امانت ہے. تو بہرحال زمین و آسمان ہر چیز اللہ کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کا احتساب کرے گا. یہ دن آنے والا ہے جس میں انسانوں کے ساتھ ان کے اعمال کا حساب کتاب کیا جائے گا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا عذاب دے گا. اور آخری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جو دل میں چھپی باتیں ہیں یا بید ہے یا راز ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آیت نمبر 285 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. اس کا ترجمہ ہے کہ آمن الرسول، ایمان لایا رسول، بما اس چیز کے اوپر، انزل الیہ جو نازل کی گئی ہے اس کی طرف، من ربہ اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون اور مومن بھی ایمان لائے. یعنی جو وحی یا جو احکام نبی علیہ السلام کے اوپر اترے ہیں، جو قرآن اترا ہے، جو وحی اتری ہے، جو دین اترا ہے، جو شریعت اتری ہے، اس کے اوپر نبی علیہ السلام نے خود بھی اس کے اوپر ایمان لے کے آیا اور مومن بھی ایمان لے کے آئے. اس کی پھر آگے سے تفصیل ہے کہ کل آمنا، سب ایمان لائے، باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر، و ملائکتہ اس کے فرشتوں کے اوپر، وہ کتبہ اور اس کی کتابوں کے اوپر، وہ رسولہ اور اس کے رسولوں کے اوپر. لا نفرق، ہم تفریق نہیں کرتے، بین احد من رسولہ اس کے رسولوں میں سے کسی میں. سارے رسول ہمارے لیے قابل احترام ہے، اس میں سے ہم فرق نہیں کرتے. وقالو، انہوں نے کہا، سمعنا ہم نے بات سنی، واطعنا اور ہم نے اطاعت کی. یعنی صحابہ کرام کہ جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ سمعنا واطعنا. غفرانک، ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، والیک المصیر اور ہمیں تیری ہی طرف لوٹنا ہے. والیک المصیر آپ ہی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، ہمیں معاف فرما دے. تو یہ اس کا لفظی ترجمہ تھا. اس آیت میں ایمانیات کا ذکر ہے، یعنی جو عقائد ہے مسلمان کو جن چیزوں کے اوپر ایمان لانا چاہیے ان چیزوں کا ذکر ہے، اور اس کے اوپر یہ حکم دیا گیا ہے کہ اہل ایمان جو ہے مومن اس کے اوپر ایمان رکھے. آگے جو آیت ہے اس کے بعد لا یکلف اللہ نفسا
اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت اور اس کے فضل و کرم کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کسی ایسے بات کا مکلف نہیں بنایا جو ان کی طاقت سے بالا ہو۔ یہ جو دو آیات ہے، یہ والی اور اس کے بعد والی، یہ جو دو آیات ہے، ان کی حدیث مبارکہ میں بہت بڑی فضیلت آئی ہے، اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں رات کو پڑھ لیتا ہے تو یہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اور دوسری حدیث مبارک میں ہے کہ نبی علیہ السلام کو معراج کی رات جو 3 چیزیں ملی، ان میں سے ایک سورہ بقرہ کی دو آخری آیات تھی۔ اور باقی دیگر روایت میں ہے کہ اس سورت کی آخری آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خزانے سے عطا کی گئی جو عرش الہی کے نیچے ہے، اور یہ آیات آپ کے سوا کسی اور نبی کو نہیں دی گئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس سورت کے خاتمے پر آمین کہا کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے آمن الرسول، اور ساتھ میں ایک اور آیت ہے وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گی۔ تو جو لا یکلف اللہ نفسا، ان دو آیتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، رات کو پڑھنا چاہیے۔ اس میں ایمانیات کا ذکر ہے، خاص کر کہ جو آپ لوگ ایمان مجمل اور مفصل پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، تو ان ایمانیات کا ذکر ہے۔ اب اس آیت میں سے جو مسائل ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ، ملائکہ، آسمانی کتاب و رسولوں پر یہ ایمان لانا فرض ہے، اور دوسرا یہ کہ مومن بندے انبیاء کے درمیان تفریق نہیں کرتے، مطلب سارے انبیاء جو ہے وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ اگر کسی بھی نبی کے شان میں کوئی گستاخانہ کلمہ کہتا ہے یا اس کی تنقیص کرتا ہے، کسی نبی کی یا توہین کرتا ہے، تو وہ مومن نہیں رہتا، مسلمان نہیں رہتا۔ اور جو مومن بندے ہوتے ہیں وہ سمع اور طاعت اختیار کرتے ہیں، بات سنتے بھی ہے، اور یہودی لوگ ان کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے سمعنا و عصینا، ہم نے بات سنی لیکن مانیں گے نہیں۔ تو مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ بات سنتا بھی ہے اور اطاعت بھی کرتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس میں معافی کا بھی ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آخر میں ہے کہ ہر نفس کو اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہے۔ یہ جو ایمانیات ہے، خاص کر بنیادی چیزیں ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں کہ ایمانیات ہے کیا چیزیں۔ تو وہ جو میں نے ایمان مفصل کا بتایا، یہ 7 چیزیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، رسولوں پر ایمان ہے، یوم آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، چاہے اچھی ہو یا بری ہو، اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان۔ یہ 7ویں جو ہے، یہ 5ویں کی ایک ضمنی چیز ہے کہ آخرت پر ایمان اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان ہے، تو ان کو ایک شمار کیا ہے، بعض نے چیز ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان کسے کہتے ہیں، ایمان کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی کیا ہے۔ تو ایمان کا لغوی معنی وہ ہے کہ مطلب امن دینا، کسی کو اعتماد کرنا، یا کسی کو سچا سمجھ کر اس کی بات پر یقین کرنا وغیرہ، یہ لفظی معنی ہے۔ یعنی جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے، مومن ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو عذاب سے امن میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام ہے، تو ان کو سچا سمجھ کر ان کی بات کے اوپر ہم یقین کرتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ اصطلاحی طور پر ایمان کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کی جو بات قطعی طور پر ثابت ہے، جو نبی علیہ السلام سے قطعی طور پر کوئی بات ثابت ہو تو اسے دل و جان سے تسلیم کرنا، کہ نبی علیہ السلام سے جو چیز ثابت ہے قطعی طور پر، یقینی طور پر، تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و مصدوق سمجھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر دل سے اعتقاد رکھے اور زبان سے اس کی گواہی و شہادت دے۔ تو دل اور زبان دونوں سے، تو خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ زبان سے اقرار کرے بندہ اور دل سے اس کو ماننا، جاننا۔ ایمان جاننے کا نام نہیں بلکہ ماننا ہے، کہ دل سے انسان اس کی تصدیق کرے۔ اب یہ جو ہے 7 چیزیں، ان کو تھوڑی سی ان کی ایک چیز کی وضاحت کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا مطلب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا سمجھے،
اللہ کے ذات و صفات وہ بالکل احد ہے، اس میں یکتا ہے، اور وہ اپنے وجود اور اپنی ذات و صفات میں ہر نقص اور عیب سے پاک اور تمام کمالات سے متصف ہے، یعنی کوئی عیب نہیں ہے اس کی ذات میں، اور تمام کمالات جو ہے اس سے متصف ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے ارادہ و مشیت کے تابع ہے، سب اسی کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ کائنات کے سارے تصرفات اسی کے قبضہ میں ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، لا یعصون اللہ ویفعلون ما یؤمرون، کہ ان کو جو حکم دیا گیا ہے، جو ان کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، جس اس کے اوپر وہ مامور ہے کام کے اوپر، وہ کرتے ہیں، اور سر منہ اس سے وہ نہیں کرتے، انحراف نہیں کرتے سر منہ، بلکہ جو حکم ہو بجا لاتے ہیں، اور جس کام پر اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے وہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس میں کوتاہی نہیں کرتے۔ ایک نورانی مخلوق ہے فرشتے، اور اس میں جو بڑے فرشتے ہیں 4، حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہم السلام، تو یہ 4 بڑے فرشتے ہیں۔ کتابوں پر ایمان، تو کتاب یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت، بندوں کی ہدایت کے لیے بہت سے آسمانی ہدایت نامے عطا کیے ہیں، یعنی ہر دور میں پیغمبروں کے اوپر کتابیں اتری ہیں، نازل ہوئی ہے اللہ کی طرف سے، تو ان کو حق سمجھنا، سچ سمجھنا، اس کے اوپر ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ ان کتابوں میں سے 4 جو ہے وہ زیادہ مشہور ہے، جو تورات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ آخری کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجی گئی ہے، اور اب اس کی پیروی، یعنی قرآن مجید کی پیروی سارے انسانوں پر لازم ہے، اور اس میں ساری انسانیت کی نجات ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اس آخری کتاب سے روگردانی کرے گا وہ ناکام اور نامراد ہوگا۔ باقی جو کتابیں ہے اس کے اوپر اتنا اجمالی ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے اتاری گئی، لیکن اب یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں تحریف کی گئی ہے۔ اسی طرح رسولوں پر ایمان، کہ رسولوں پر ایمان یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت اور انہیں اپنی رضامندی اور ناراضی کے کاموں سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ برگزیدہ انسانوں کو چن لیا، یعنی منتخب شدہ لوگ ہیں انبیاء کرام اور رسول، جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اور ان کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات بتانے کے لیے وہ بھیجے گئے دنیا میں۔ سب سے مقدس ترین ہستیاں ہے کائنات میں یہ انبیاء کرام۔ سب سے پہلے نبی جو تھے حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کے بعد قیامت تک کسی کو نبوت نہیں ملے گی، بلکہ آپ ہی کا لایا ہوا دین قیامت تک رہے گا، آپ خاتم النبیین ہے۔ تو یہ رسولوں پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طرح یوم آخرت کے اوپر ایمان، کہ قیامت پر یا ایمان کہ ایک وقت آئے گا کہ ساری دنیا ختم ہو جائے گی، زمین و آسمان فنا ہو جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کرے گا، اور اس دنیا میں لوگوں نے جو نیک یا برے عمل کیے ہیں سب کا حساب کتاب ہوگا، میزان عدالت قائم ہوگی، اور ہر شخص کی نیکیاں اور بدیاں اس میں تولی جائے گی۔ جس شخص کے نیک عملوں کا پلہ باری ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا پروانہ ملے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا اور قرب کے مقام میں رہے گا، جس کو جنت کہتے ہیں، یعنی نیک اعمال والے جنت میں چلے جائیں گے، ان کے ساتھ حساب کتاب کیا جائے گا، اور جو شخص جس کا پلہ بھاری ہوگا برائیوں کا تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا پروانہ اس کو ملے گا، اور کافر لوگ جو ہے اور بیمان لوگ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے۔ دنیا میں جس شخص نے کسی دوسرے پر ظلم کیا ہوگا، اس سے رشوت لی ہوگی، اس کا مال ناحق کھایا ہوگا، اس کے ساتھ بدزبانی کی ہوگی، یا اس کی بھی ابروئی کی ہوگی، بے عزتی کی ہوگی، تو قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور مظلوم کو ظالم سے پورا بدلہ دلایا جائے گا۔ الغرض خدا تعالیٰ کے انصاف کے دن کا نام قیامت ہے، مالکی یوم الدین، جس میں نیک و بد کو چاند دیا جائے گا، ہر شخص کو اپنی پوری زندگی کا حساب چکانا ہوگا، اور کسی پر ذرا بر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ یعنی یہ ایسا دن ہے جس میں اعمال کے حساب کتاب، اعمال اور کہ جزا و سزا، کہ نیک اعمال کیا ہے تو اس کے جزا ملے گی، اور برے اعمال کیا ہے تو سزا، یعنی حساب کتاب کا دن ہے۔ اسی طرح تقدیر پر ایمان، چاہے وہ بری ہو یا اچھی ہو،
اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارخانہ عالم یعنی دنیا اب آپ سے آپ نہیں چل رہا. یہ جو کائنات چل رہی ہے، یہ جو پورا نظام چل رہا ہے، یہ ویسے نہیں چل رہا، بلکہ ایک علیم و حکیم ہستی اس کو چلا رہی ہے، ایک ذات چلا رہی ہے. اس کائنات میں جو خوشگوار یا ناگوار واقعات پیش آتے ہیں وہ سب اس کے ارادہ و مشیت اور قدرت و حکمت سے پیش آتے ہیں. کائنات کے ذرہ ذرہ کے تمام حالات اس علیم و خبیر کے علم میں ہے، اور کائنات کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ نے ان تمام حالات کو جو پیش آنے والے تھے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا. بس اس کائنات میں جو کچھ بھی وقوع میں آ رہا ہے وہ اسی علم ازلی کے مطابق پیش آ رہا ہے، نیز اسی کی قدرت اور اسی کی مشیت سے پیش آ رہا ہے. الغرض کائنات کا جو نظام حق تعالیٰ شانہ نے ازل ہی سے تجویز کر رکھا تھا، یہ کائنات اسی طے شدہ نظام کے مطابق چل رہی ہے. مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان، تو وہ جو مذکورہ بالا چیزیں ہیں ان کو ارکان ایمان کہا جاتا ہے. ایمان بالآخرہ اور بالبعث کو ایک ہی اس کو شمار کیا گیا ہے. بعث بعد الموت کو، آخرت کے بعد بعث بعد الموت کی تکرار اس لیے ہے، یعنی اس کو دوبارہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ عام طور پر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو لوگ تسلیم نہیں کرتے کہ بھئی ہم مریں گے اس کے بعد زندہ ہوں گے، تو اس کو خصوصی طور پر پھر ذکر کیا گیا ہے. لہذا یوم آخرت کے بعد اخیر میں والبعث بعد الموت کا اضافہ تاکید کی غرض سے کیا گیا ہے. اگر ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کر دیا جائے جو مذکورہ چیزیں ہے، تو انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. مثلا کوئی اللہ کو ایک مانے اور نبی کا انکار کر دے، یا بعث بعد الموت کا انکار کر دے، یا ملائکہ کے وجود کا انکار کر دے، یا قدر کا انکار کر دے، تو مومن نہیں ہو سکتا. اگر ان میں سے کسی چیز کے بارے میں شک بھی کرے گا تو دین سے خارج انسان ہو جاتا ہے. یہ ایمانیات کا تذکرہ تھا، اس کے اوپر ہمیں ایمان ہمارا ہونا چاہیے. آیت نمبر 286 جو ہے، لا یکلف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ترجمہ یہ ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، اللہ تعالیٰ کسی شخص کو تکلیف نہیں دیتا الا وسعها مگر اس کے طاقت کے بقدر، لہا ما کسبت اس نفس کے لیے بدلہ ہے اس کا جو وہ نیکی کرے، وعلیہا اور اس کے اوپر عذاب ہے ما اس کا اکتسبت جو وہ برائی کرے، یعنی جو نیکی وہ کرے وہ اس کے لیے اور جو برائی وہ کرے وہ اس پر ہے. جو نیک کام کرے گا اس کا اچھا بدلہ، جو برا کام کرے گا اس کے اوپر اس کا عذاب ہوگا. ربنا اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا نہ پکڑ ہمیں، ان نسینا اگر ہم بھول گئے ہوں، کوئی بھول ہو گیا ہو ہم سے، او اخطأنا یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اور نہ ڈال ہمارے اوپر اسرن بوجھ، اسر کہتے ہیں سخت بوجھ کو، بھاری بوجھ کو، کما حملتہ جیسا کہ آپ نے ڈال دیا تھا، علی الذین ان لوگوں کے اوپر، من قبلنا جو ہم سے پہلے تھے. ربنا اے ہمارے رب، ولا تحملنا اور نہ اٹھوا ہم سے، ما وہ بوجھ، لا طاقت لنا بہ جس کے اٹھانے کے ہم میں طاقت نہ ہو. واعف عنا ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، ورحمنا اور ہمارے اوپر رحم کر دے، انت مولانا تو ہی ہمارا مولا اور آقا اور مالک ہے، فانصرنا مدد کیجیے ہماری، علی القوم الکافرین کافر قوم کے مقابلے میں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ جو جملہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قانونی سزا و جزا کا ایک فارمولہ بیان کیا ہے، یا کلیہ بیان فرمایا ہے کہ جو کام کسی انسان کہ انسان کے استطاعت سے بڑھ کر ہیں اس پر انسان سے باس پرس نہیں ہوگی. اور ایک معقول بات بھی ہے، مثلا ایک بندہ اگر بچہ ہے تو اس کے اوپر یوں نہیں کیا جاتا کہ اب 2 من اس کے اوپر وزن لاد دے کے اس کو لے کے جائے، نہیں، بس جتنا اٹھا سکتا ہے اتنا انسان اس کے اوپر ڈالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے اور خالق مالک ہے، تو وہ انسان کو کسی کے ایسا حکم نہیں دیتا کہ وہ انسان اس کا بوجھ اٹھا نہ سکے.
ٹھیک ہے، اگر انسان تندرست ہے تو وہ نماز تو عام طریقے سے پڑھے، لیکن اگر وہ کھڑا نہیں ہو سکتا تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھے، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتا اشارے سے پڑھ لے. تو اتنا انسان کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے جتنا اٹھا سکتا ہے. اگر سفر میں ہے، مشقت میں ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ سفر میں نہ رکھ کے پھر بعد میں رکھ کے. بہرحال کئی جگہ اس طرح زکوٰۃ ہے تو غریب بندے کے اوپر نہیں ہے، جو مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، اس کے اوپر ہے. اس طرح حج ہے، وہ بھی غریب بندے کے اوپر نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ اتنا بوجھ انسان کے اوپر ڈالتا ہے کہ وہ جتنا وہ اٹھا سکتا ہو، جو اس کے اختیار میں ہو. جو چیز اس کے اختیار میں نہ ہو تو اسی طرح جو کام اس کے اختیار میں نہ ہو تو وہ اس کے اوپر اس کا بوجھ نہیں ڈالا جاتا ہے. لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اب یہ جو دوسرا اس میں قاعدہ ہے، ایک کلیہ ہے کہ ہر انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کمایا ہو، اور ضرور اسے ملے گا. اور جو کوئی برا کام کیا ہو تو اس کی سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور ضرور ملے گی. یعنی مطلب یہ ہے کہ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک بندہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی کسی نے اگر نیک کام کیا ہے تو بدلہ بھی اسی کو ملے گا، کسی نے برا کام کیا ہے تو اس کی سزا بھی اسی کے اوپر اور بوجھ بھی اسی کے اوپر لادا جائے گا. تو یہ دوسرا ہے. ایسا نہیں ہے کہ غلط کام کسی ایک نے کیا ہو اور اس کی سزا دوسرے کو دی جائے، یا نے کیا تو ایک نے کمائی ہے اور اس کا بدلہ، اس کے فائدہ کسی اور کو ہو. ہاں اتنا ہے کہ اگر کسی نے کسی دوسرے کو من سن سنتن حسنتن فلہو اجرہا و اجر من عمل بہا، او کما قال، حدیث مبارک میں آتا ہے اگر کوئی نے کسی بندے نے کوئی نیک راستہ اختیار کیا، کوئی نیک کام کیا، اور اس کام کو دیکھتے ہوئے اس راستے کے اوپر دوسرا کوئی چلا اسی نیک راستے کے اوپر، تو اس کی نیکی میں سے پھر اس کو نیکی ملے گی، کیونکہ اس کے وجہ سے وہ نیک راستے کے اوپر پڑ گیا. یا کوئی برائی کے کسی کام کا وہ کر لے، برائی کے کام کی ابتدا کر لے تو اور اسی برائی کو پھر اور لوگ کریں تو ظاہر ہے کہ اس نے بنیاد اس نے رکھی ہے تو اس کو بھی اس میں سے پھر کیا ملے گا؟ عذاب ملے گا اور سزا ملے گی. جی آگے ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، یہ دعا ہے. اور دعا کی حدیث مبارک میں بہت فضیلت آئی ہے کہ مسلمانوں کو دعائیں مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہر وقت. الدعاء مخ العبادہ، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. اس میں براہ راست اللہ سے مناجات اور راز و نیاز کی باتیں کی جاتی ہے، مانگا جاتا ہے، اللہ بھی اس پہ خوش ہوتے ہیں. تو یہ ایک دعا اللہ نے خود سکھائی ہے، اور اس میں ہے کہ یا اللہ ہمیں ان چیزوں کے اوپر نہ پکڑ جو بھول چوک ہم سے ہو جائے، اور ہمیں تو وہ چیزیں ہمیں معاف فرما دے. اسی طرح حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ میرے امت سے رفعان امت الخطا والنسیان، کہ میرے امت کی جو کوئی کام خطا سے کرتا ہے، بھول چوک سے کرتا ہے تو وہ معاف ہے. بعض چیزوں میں تو دنیائی طور پر اس کا کفارہ دینا پڑتا ہے، فدیہ دینا پڑتا ہے، لیکن آخرت میں کوئی مواخذہ نہیں ہوگا جو کام کوئی اس سے ہو جائے خطا و نسیان سے. جی اور اس میں خاص کر جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ دل میں جو باتیں پیدا ہوتی ہے تو اس کے اوپر وہ پریشانی تھی صحابہ کرام کو، تو اس میں یہ دعا سکھلائی گئی ہے کہ وہ تو ویسے بھی اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہے، لیکن اگر ظاہری طور پر بھی کسی سے کوئی خطاً یا بھول سے کوئی ہو جائے کام، گناہ ہو جائے یا کوئی خطا ہو جائے، تو اس کے لیے بھی کہ پھر یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے. اسی طرح ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال. یہ بوجھ سے کیا مراد ہے؟ تو اس سے سخت شرعی احکام مراد ہے. جیسے ہم سے پچھلے جو امتیں تھیں ان کے اوپر سخت احکام ان کو دیے گئے تھے، جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں نے بچڑے کی پرستش کی تھی تو ان کے لیے توبہ یہ تھا کہ بھئی ایک دوسرے کو قتل کر دیں، فاقتلوا انفسکم، اس طرح آتا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر دو. اسی طرح یہود میں اگر کوئی کسی دوسرے کو قتل کرتا تو اس میں قصاصاً اسی کو قتل، جو قاتل تھا اس کو قتل کرنا پڑتا تھا، دیت یا معافی کی کوئی اس میں صورت نہ تھی.
ہمارے دین میں تو یہ ہے کہ اگر کوئی قتل کر دے خدا نخواستہ تو اس کو قصاصاً قتل بھی کیا جا سکتا ہے، اور اگر صلح کر لے تو اس میں دیت بھی دی جا سکتی ہے، یا اگر جو وارث ہے وہ معاف کر دے تو معاف بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ان پر زکوٰۃ کا چوتھا حصہ تھا، 1/4 تھا، ہمارے ہاں 1/40 ہے۔ اس طرح کپڑے کے اوپر اگر پیشاب لگ جاتا تو اسے کاٹ دینا پڑتا تھا، ہمارے ہاں تو ہم دھو سکتے ہیں، پاک ہو جاتا ہے۔ غنیمت کے اموال ان کے اوپر حرام تھے وغیرہ، بہت سارے سخت احکام تھے، تو اس حوالے سے کہ اللہ اس طرح سخت احکام ہمارے اوپر بوجھ اس کا ہمارے اوپر نہ ڈال دے۔ اب یہ جو شروع میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو 2 آیتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو سوتے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیت کوئی پڑھ لے تو اس کو کفایت کر جاتی ہے، مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے نصرت و استعانت اس کے شامل حال رہتی ہے۔ اس میں سے یہ مسائل نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر کسی کو اس کے عمل کے مطابق جزا و سزا ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی خطا اور بول کی معافی مانگنا اور اس کی سختی سے پناہ طلب کرنا چاہیے، ہر وقت اللہ سے مانگنا چاہیے۔ یہ جو لیکچر تھا اس کے ماخذ ہے، اور آخر میں صدق اللہ العظیم۔ اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، ماشاء اللہ۔